بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ کارروائی اب اردو میں ہوگی، لیکن اس نوٹیفیکیشن پہ بڑی لیدے ہو رہی ہے کہ اردو کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن ہے اور وہ جاری کیا گیا انگریزی میں، اور یہ سب یہ بھی ظاہر ہے کسی سیکشن افسر کا کام ہوگا کہ جس دیکھیں پاکستان میں اردو میں ٹائپ کر کے دے دیتا تو زیادہ کیا مذاق نہ دیکھیں یہ اڑتا بڑی ہے۔ مزدار ہے۔ تو the Prime Minister has been pleased to desire that henceforth all the programs, events, ceremonies arranged for the Prime Minister shall be conducted in the national Urdu language۔ صحیح ہے۔ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا ساتھ ہی وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہوا نفاذ کا وہ کدھر رہ گیا؟ اصل مسئلہ تو ہے جسٹس جواد خواجہ صاحب کا کیا پرائم منسٹر کی تقریب جو ہے اس کے اردو میں گفتگو کرنے سے کیا اس ملک میں اردو نافذ ہو جائے گی؟ نہیں۔ پرائم منسٹر جو روز میٹنگ لیتا ہے، ہر روز کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے، کیبنٹ کی ہے، اس کے اندر سارے اردو بولتے ہیں، کوئی شیر دا بچہ ایسا نہیں پیدا ہوا جو اردو بلکہ پنجابی بولتے ہیں، انگریزی بول رہا۔ ٹھیک ہے، کتنی شرم کی بات ہے نا کہ اس کے منٹس انگریزی میں جاری ہوتے ہیں۔ ڈوب مرنا چاہیے دنیا کے کسی ملک میں۔ اچھا رکاوٹ ہے کیا؟ دنیا کے کسی ملک میں نہیں عثمان صاحب ہوتا کہ فرینچ میں میٹنگ ہو رہی ہے انگریزی میں منٹس لگے، ڈچ میں میٹنگ ہو رہی ہے اور فرینچ میں منٹس لگے، عربی میں میٹنگ ہو رہی ہے اور انگریزی میں منٹس لگے۔ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا۔ یعنی جس ملک کے اندر تھوڑی سی غیرت، تھوڑی سی اہمیت، تھوڑی سی شرف موجود ہوتی ہے وہ یہ کام نہیں کرتا، صرف بیوروکریسی یہ کرا رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 50-60 اچھا بیوروکریسی کرا رہی ہے تو وزیر اعظم صاحب ایک نوٹیفیکیشن اور دے دیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے میں 4 دن سے 1 گھنٹہ لگتا ہے عثمان صاحب۔ منافقت کا عالم یہ ہے کہ آج بھی سیشن کورٹ کیا سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ہر بحث اردو میں ہو رہی ہوتی ہے، بالکل، یا پنجابی میں ہوتی ہے یا سندھی میں ہوتی ہے یا بلوچی ہے، لیکن آپ فیصلہ انگریزی میں لکھتے ہو۔ یار آپ کو کس نے کہا ہے آپ کو یہ تمہار اور پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ قانون پاکستان کے اندر موجود ہے، ضابطہ دیوانی بھی موجود ہے۔ انگریز تم لوگوں سے زیادہ اس ملک کا خیر خواہ تھا، اللہ کے بندو، کہ جس دن اس نے بنایا تھا نا سی آر پی سی، تو اس نے ضابطہ فوجداری ڈپٹی نذیر احمد کو بلایا تھا، کہا ٹرانسلیٹ کرو۔ جس نے بنایا تھا انڈین پینل کوڈ، اس نے کہا تھا مجموعہ تعزیرات ہند ٹرانسلیٹ کرو، اس نے کیا۔ پھر اس کے بعد دیوانی تھا جو سول لا، کوئی قانون معاملہ زمین کوئی ایسا قانون نہیں تھا جس آپ کے جو اردو میں ٹرانسلیٹ نہ ہوا۔ آپ کے زمانے کے اندر آپ کو یاد ہوگا ہر کچہری کے باہر ایک عرضی نویس بیٹھا ہوتا تھا، اور وہ عرضی نویس جو تھا وہ آپ کی درخواست لکھتا تھا، جو لکھنے والے کو بھی پتا پہلے وہ لکھتا تھا پھر اس کو پڑھ کے سناتا تھا۔ ابھی وہ انگریزی میں ٹائپ کرتا ہے، نہ لکھنے والے کو پتا ہوتا ہے نہ، اور یہ اتنے جاہل ہیں یہ سارے کے سارے، ان کے پورے 400 کی سیکریٹریٹ کے اندر ایک بندے کو صرف انگریزی آ رہی ہوتی ہے، اس بندے کے منتے تلے کہتے ہیں یار سمری لکھ دو، وہ سمری لکھتا ہے سارا کچھ۔ اوقات ان کی اتنی ہے کہ سیکشن افسر انگریزی میں نوٹ لکھتا ہے، اس کے بعد ڈپٹی سیکرٹری ایک کگھی لگاتا ہے، اس کے بعد جوائنٹ سیکرٹری لگاتا ہے، اس کے بعد ایڈیشنل سیکرٹری لگاتا ہے، پھر اس کے بعد سیکرٹری کے پاس جاتی ہے، سیکرٹری لکھتا ہے ڈسکس، واپس فائل سیکشن افسر آتا ہے ڈسکس کرنے، سر بتاتا ہے، کہتا ہے اردو میں بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو۔ یہ ہے ان کی اوقات، یہ ہے عمران خان صاحب کو چکما دینے والے، یہ ہے عمران صاحب کو آپ کو پمیری بنانے والے، یہ ہے عمران خان صاحب کو جن کو 3 سال عمران خان کا صرف عمران خان کو کیوں سب کو کیا ہے، سب کو کیا ہے۔ انگریزی ان کو بولنی آتی ہے، ان کی انگریزی سنے گا کبھی ان کی پورے بیوروکریٹس کی بھی انگریزی سنیں، آپ چیف جسٹسوں کی انگریزی سنے جاتے ہیں، آپ ان کو بلائیں، آپ بول رہے ہوتے ہیں 4 ان کو رٹے رٹائے جملے نہ آتے ہوں ختم ہو جاتے ہیں، مٹنڈی نہ آتا ہو ان کو، ریسٹ ڈیکاٹا نہ آتا ہو، فلاں نہ آتا ہو، ٹھیک ہے، پراما فشائی نہ آتا ہو، ان کی لینگویج لیگل لینگویج ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ان کی اوقات ہے ساری کی ساری۔ کیس لاگ پاکستان بدقسمت ترین ملک ہے وہ کہ جس ملک کے اندر ایویڈنس ریکارڈ اردو میں ہو رہا ہوتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں نا، میں اردو، اور وہ ٹائپ کر رہا ہوتا ہے وہ انگریزی میں ترجمہ کر ٹائپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ترجمہ کر کے خبر چھپ رہی ہوتی ہے۔ اس حد تک یعنی آپ اندازہ کرو عثمان صاحب، ڈان اور ایکسپریس سے زیادہ پاکستان میں ٹیلی ویژن، مطلب ڈان ماما ہے نا پاکستان میں انگریزی اس کا اخبار کا چلا سکا ٹی وی انگریزی میں، کیوں چلاؤ انگریزی میں؟ اوقات آپ کی یہ ہے کہ پبلک آپ کو ایک لفظ سننا چاہتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا انگریزی پیسہ ہے، 4 لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں، وہاں سے ان کو پیسے آتے ہیں، وہاں سے سارا کچھ آتا ہے۔ پاکستان میں 1 گھنٹہ لگتا ہے صرف ایک اعلان کرنے کے لیے کہ آج سے پاکستان کے سول سروس کا ایگزام جو ہے اردو میں ہوگا۔ میں قسم دے کے کہتا ہوں صرف 15 دن کے اندر ساری گائیڈیں انگریزی میں ہوں گی،
سارے اپنا اس اردو میں کے ہوں گے۔ پیپر اردو میں ہوں گے، سارے کے سارے تبصرے یہ وہ اردو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بچہ جس کو آپ گاؤں کا جو چودھری کا بیٹا ہوتا ہے وہ اس کو انگریزی پڑھاتا ہے، کس لیے پڑھاتا ہے کہ سول سروس میں جائے گا، وہ کل کو اردو کا استاد ڈھونڈے گا اس کے. اور پھر سب سے بڑے کمیونیکیشن. اچھا نہیں، سب ایک اور بڑی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی اردو جو ہے یہ ہماری تو بولنے والی زبان. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک زبان ہوتی ہے جو آپ کی مارکیٹ کی زبان ہوتی ہے اور آپ کی بیسیکلی دفتر کی زبان ہوتی ہے. ایک آپ کی مدر ٹنگ ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایرانیوں کی جو مدر ٹنگ ہے 45% وہ فارسی ہے، 55% کی فارسی نہیں ہے. لیکن ان کو پتا تھا کہ اردبیل سے لے کے آزائدان تک ہر بندہ فارسی جانتا ہے، فارسی پڑھتا ہے، فارسی اٹھتا. آج آپ ایک پنجابی کو بولو کھڑے ہو کے تقریر کرے اردو میں شروع ہو جائے گا، پٹھان کو بولو کھڑے ہو کے تقریر کرے اردو میں. اور جب منافقت کا عالم یہ ہے کہ ہم جب جن لوگوں کو بلایا کرتے تھے نا یار پشتو پروگرام میں آؤ، بروئی میں آؤ، بروچی میں نہیں یار اردو میں بلاؤ، پشتو میں سنتا کون ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سرائکی کا، سندھی کا، پشتو کا مقدمہ اردو کالم میں پیش کرتے ہیں، سرائکی کالم میں نہیں پیش کرتے. سندھی کالم میں سندھی کسی حد تک ہے لیکن وہ اب اس لیول کا نہیں رہ گیا جو پہلے ہوتا تھا. یہ وہ معاملہ ہے جس نے ہمیں ترقی نہیں ہونے دی. ہمیں کہا جاتا ہے انگریزی تمہارا مسئلہ ہے. آپ اندازہ کریں یہاں سے بچے جاتے ہیں جرمنی جاتے ہیں، فرانس جاتے ہیں، ناروے جاتے ہیں، سویڈن جاتے ہیں، 6 مہینے کی ان کی زبان سیکھتے ہیں، PhD کر کے واپس آ جاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان ناروے کی، سویڈن کی، وہ ان کو نہیں پتہ انگریزی آتی، وہ کیوں اپنی PhD اپنی نارویجن میں کراتے ہیں، وہ کیوں ٹچ میں. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم یہ کرانا شروع کر گئے تو ہمارے بچے انٹلیکچوئل ختم ہو جائیں. خان صاحب 3 سال گزر گئے ہیں، جو چند مشورے دیے تھے جس میں میں سمجھتا تھا کہ خان صاحب کی گاڑی یوں چلے گی آپ سوچ نہیں سکتے. ان میں سے ایک مشورہ یہ تھا کہ آپ فوری طور پہ انگریزی اردو. آپ دیکھیں 3 سول سروس کے کیڈرز یہاں آ چکے ہوتے ہیں، سول سروس اکیڈمی کے بیس کتنی بڑی رکھتے ہیں. وہ جو کہ اردو کا امتحان دے کے آتے، وہ جو کامن مین کا بیٹا ہوتا، غریب آدمی ہوتا، عام جگہ سے پڑھ کے آتا، اس کے اخلاقیات مختلف ہوتی ہیں، ان کی زندگی کے معاملات. میں نے آپ نے دیکھا، میں ٹاٹ اسکول سے پڑھا، میں نے جتنے ٹاٹ اسکول سے آئے ہوئے دیکھیں بہتر پرفارم کرتے ہیں کہ ان کا رابطہ ہوتا ہے معاشرے کے ساتھ. یہ آ چکا. آپ کے پورے کا پورا سینیریو تھا اس کے اندر وہ لوگ آتے کہ جن کو تھوڑا بہت درد ہوتا، جو آرٹیفیشل نہ ہوتے، جو مفت میں زندگی کی جنہوں نے آرٹیفیشل لائف سٹائل. اچھا چلیں، یہ تو خان صاحب کے کرنے کا کام ہے نا. ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، تو کوئی کنٹمپٹ آف کورٹ پہ گیا کوئی نہ. یہ اظہر صدیق صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارا ٹرین پہ جاتے ہیں، باقیوں پہ جاتے ہیں. ہمارا وکیل نہیں جائے گا جب تک وہ فیصلہ وکیل کے ہاتھ میں انگریزی میں آتا رہے گا. اس وقت تک وہ سائل کو لوٹتا رہے گا. عثمان صاحب اردو میں فیصلہ آ جائے، میں اس کو پڑھ کے کہوں گا بھائی جان، میں بیٹے کو کہوں گا بیٹا پڑھ کے سناؤ. میٹرک والا بیٹا بھی سنائے گا کہ وکیل نے تیرنا ہاتھ کرتا ہے. لیکن جیسے کو تو لکھا ہوگا کہ دی پی پی پریزنٹ فلانا پریزنٹ دی کونسل آرگوڈ فلاں 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 اینڈ آئی ریجیکٹ دی آرگومنٹ فلاں 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 فلاں. وہ کہے گا یار تمہیں کیا پتہ ہے انگریزی میں کیا کہتا ہے. یہ آرگوڈ جو ہے یہ بیسیکلی یہ ہے کہ میں بہت لڑا ہوں تمہارے لیے، اور یہ نہیں کہا ہوگا کہ میں فیل ہو گیا ہوں. تو یہ ہے، یہ وکیل نہیں. اچھا ججوں کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ ججوں کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس وقت ان کو سارے کے سارے وہ بیٹھ کے لکھنے بھی آتے ہیں تو لکھنے میں آنے کے لیے ان کو مسئلہ ہوتا ہے. 1000 دفعہ کہا ہے پاکستان میں سب سے عثمان صاحب اس وقت مقبول ترین صرف کالم ہے. شاعری اتنی پڑھی جاتی ہے، پروین شاکر کی کتاب کو نہیں پڑھتا، احمد فراز کی کتاب کو نہیں پڑھ رہا، پبلشر جو ہے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کالم کے اندر ہر جو بندہ ہے نا 25% انگریزی لفظ لکھتا ہے. کیوں لکھتا ہے؟ تاکہ کمیونیکیشن ہو جائے. زبان یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے شیکسپیئر بننا ہے، زبان یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک بات کتنی پہنچانی، کس طرح اور مؤثر جس طرح کا بھی سمری لکھتے ہیں لکھو، پیش کرو تاکہ بدل. یہ ہے صورت. لیکن کریں کیا؟ اب یہ جو جتنی بھی تنظیمیں بنی ہیں، تحریک نفاذ اردو اور فلاں، بیچارے لگے رہتے ہیں، مظاہرے کرے رہتے ہیں، رات بیچارہ لگا رہتا تھا، دوسرے نظامی سے لگے تھے. کچھ نہیں سر. چلو جی، اللہ کرے. تو فیصلہ موجود ہے کنٹمپٹ صرف شہباز شریف کے لیے ہے. بس چلیں باقیوں کے لیے. چلیں جی ناظرین، پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.